آپ سنیں حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی اعظم، رسول اعظم، قائد اعظم، رہبر راہ اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب مرض الموت میں گرفتار ہوتے ہیں، آپ کو شدت کا بخار آتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے سہارے فرماتے ہیں مجھے مسجد النبی لے چلو۔ آقا دو جہاں مسجد النبی میں تشریف لاتے ہیں، ممبر پر رونق افروز ہو جاتے ہیں، ممبر پر جلوہ بار ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اے بلال مدینے کی گلیوں میں جاؤ، تمام صحابہ کو ندا دو کہ انہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تمام صحابہ لبیک و سعدیک کہتے ہوئے مسجد النبی میں آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد النبی پہلی صف سے لے کر آخری صف تک تمام صحابہ کے ذریعے مسجد النبی لبالب بھر گیا۔ اللہ اکبر، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، اے میرے جانثاروں، اے میرے عاشقوں، اے میرے امتیوں، اے اللہ کی جماعت، اے اللہ کے نیک بندوں، اگر تمہارا ہم پر کچھ لینا ہے تو لے لو، اگر ہمارا تم سے کچھ لینا ہے تو تم ہمیں دے دو۔ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا، اگر میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اختیار دیتا ہے کہ آج وہ بدلہ وصول لے مجھ سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ تو ساری کائنات کے لیے محسن انسانیت بن کر آئے ہیں، آپ تو غریبوں کے یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں، آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ دکھوں اور دردوں کے سہارا ہیں یا رسول اللہ، آپ سے ایسی غلطی کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے اچانک ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام عکاشہ بن محسن ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک جنگ کے موقع پر صف منظم کرتے وقت آپ نے میری ننگی پیٹھ پر درہ مارا تھا یا رسول اللہ، آج میں اس درے کا بدلہ وصول کرنا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے، انگشت بدندہ ہو گئے۔ تمام صحابہ فرمانے لگے، اے عکاشہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس درے کا بدلہ مجھ سے وصول لو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر درہ نہ مارنا، تم نے اس درے کا انتقام نہ لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا فرماتے ہیں اے صحابہ تم خاموش رہو، اے بلال جاؤ میری بیٹی کے گھر پر جناب فاطمہ کے گھر جاؤ، وہاں سے درہ لے کے آؤ۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، جناب فاطمہ دروازہ کھولتی ہیں، جناب بلال عرض کرتے ہیں اماں فاطمہ آج آپ کے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ مانگا ہے۔ جناب فاطمہ عرض کرتی ہیں اے بلال یہ کوئی جنگ کا موقع نہیں ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے بخار میں ہیں، کسی جنگ میں نہیں گئے، کوئی عدل قائم اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر درے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جناب بلال عرض کرتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، اے خاتون جنت، اے مولا کائنات کی ملکہ فردوس بری، بات دراصل یہ ہے عکاشہ بن محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درے کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں یہ حسن و حسین کو لے جاؤ اور ان سے کہہ دو جتنا درہ مارنا ہے ایک درے کے بدلے 100 درے مار لو، لیکن میرے ابا جان کے قریب بھی نہ جانا، ان کے پیٹھ پر درے نہ لگانا، میں اپنے بیٹے کو اسی لیے رکھی ہوں، میں رسول اللہ پر انہیں قربان کرتی ہوں، میں اپنے ابا جان پر قربان کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسن و حسین کو دیکھ کر رسول اعظم سمجھ گئے کہ فاطمہ نے کیا کہہ کر تمہیں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ درہ جناب محسن ہاتھ میں لیتے ہیں، جناب صدیق فرماتے ہیں اے عکاشہ رک جا، جناب بلال فرماتے ہیں اے عکاشہ رک جا، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اے عکاشہ رک جا، اس درے کا انتقام تو مجھ سے لے لے، ایک کے بدلے 100 درہ مار لے، لیکن تو حضور کے
پشت پر درے نہ لگا۔ اللہ اکبر۔ جناب عکاشہ بن محسن عرض کرتے ہیں اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میں تو حضور سے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب قریب جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب میرے پشت پر درہ مارا تھا تو میری ننگی پیٹھ پر مارا تھا یا رسول اللہ، آپ بھی اپنی چادر تطہیر کو ہٹائیں، میں ننگی پیٹھ پر درہ ماروں گا اور انتقام لوں گا۔ آقا دو جہاں نے جو ہی چادر تطہیر کو ہٹایا، وہ چادر تطہیر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل سبحان اللہ، وہ چادر تطہیر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اللہ اکبر، چادر تطہیر کو ہٹانا تھا۔ عکاشہ بن محسن نے کوڑے کو دور پھینکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو چوم لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں علیہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، بھلا میں آپ سے انتقام لیتا، میں تو انتقام کا بہانہ بنایا تھا، دراصل میں مہر نبوت کا دیدار کرنا چاہتا تھا، میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، یا رسول اللہ میری مراد پوری ہو گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو عکاشہ بن محسن کا دیدار کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس واقعہ سے کیا سبق سیکھا؟ حقوق العباد بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ آج ہم دوسروں کی جائیداد ہڑپ لیتے ہیں، دوسروں کا مکان ہڑپ لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھو جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھو زمینوں کے جائیداد کے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج بہنوں کا حقوق دبایا جا رہا ہے، بھائیوں کا حقوق دبایا جا رہا ہے، یتیموں کا حقوق دبایا جا رہا ہے، بیواؤں کا حقوق دبایا جا رہا ہے۔ برائے مہربانی اللہ اکبر، اس گناہ عظیم سے بچو۔ بروز محشر اس 1 روپے کے بدلے میں تم نے جس کا دنیا میں لوٹا ہے، غصب کیا ہے، چھینا ہے، چوری کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اس روپے کے بدلے میں اللہ اکبر آپ کو ساری نیکیاں بھی دینی پڑیں گی، تب بھی ان کی نیکیوں کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر